الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَرْغَبْ اور کون ہے جو اعراض کرے عن ملت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے الا من سفیہ نفسہ مگر وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو شرک اور بدعت کی وجہ سے خسارے میں ڈال رکھے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے منتخب کیا ان کو دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور یقیناً آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ نیکوں میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 130 نمبر آیت ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے اس شخص کو بیوقوف کہا ہے جو کہ ملت ابراہیم سے منہ موڑے اور اعراض کرنے لگے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یرغب، یہ رغبہ یرغبو عربی قواعد سے واقف ہونے والے طلباء اور علماء کو معلوم ہے کہ یہ باب سمع یسمع سے ہے اور مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا صلہ عن آیا ہے، جس کے بارے میں ائمہ لغت نے تصریح کی ہے کہ جب رغبہ یرغب باب کا صلہ عن آ جائے تو اس صورت میں اس کے اندر اعراض کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ من یرغب کہ کون ہے جو اعراض کرے، منہ موڑے اور پس پش ڈال دے، کون ہے؟ تو آگے پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ الا من سفیہ نفسہ کہ ملت ابراہیم سے اعراض کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ شرک و بدعت کی وجہ سے ذلیل اور خوار اپنے آپ کو اس نے رکھا ہو۔ یہ جو الا من سفیہ نفسہ ہے، مفسرین نے اس کی 3 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تو صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی میں اس کا معنی کیا ہے جعلہا مہانتاً و ذلیلتاً کہ جس نے اپنے آپ کو شرک و بدعت کی وجہ سے ذلیل اور خوار کر رکھا ہو، یہ صاحب روح المعانی نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ اور تفسیر بحر المحیط کے اندر اس کے مصنف نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ خسر نفسہ کہ شرک و بدعت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہو، وہی شخص ملت ابراہیم سے اعراض کر سکتا ہے اور منہ موڑ سکتا ہے۔
اور ایک تیسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد وہ ہے کہ جس کی رائے احمقانہ اور بیوقوفانہ بات کے اوپر مبنی ہو۔ اب اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ ملت ابراہیمی تو سراسر اخلاص اور اللہ کی وحدانیت سے لبریز ہے، اور اس کے تمام احکام عقل کے اور فطرت کے مطابق ہیں۔ اس سے صرف وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہو۔ یہ مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے۔ آگے پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا کے اندر پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ بالکل 100% خالص توحید کے اوپر مبنی تھا۔ اس میں شرک و بدعت اور رسومات کا دور دور تک شائبہ موجود نہیں تھا، بالکل 100% خالص اللہ کی توحید کے اوپر اور اللہ کے واضح احکام کے اوپر مشتمل مذہب تھا۔ تو اس بنا پر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور فائز المرام لوگوں کی فہرست کے اندر داخل ہوں گے، کیونکہ انسان کی کامیابی، خاص طور پہ مسلمان کی کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا مذہب کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہو، اور پھر آخرت کے اندر بھی حق تعالی شانہ اس بنیاد پر اس کو کامیاب قرار دے اور اچھے اور کامیاب لوگوں کی فہرست کے اندر اس کو داخل کر دے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ تو بالکل توحید اور خالص احکام کے اوپر مشتمل تھا۔ تو اب ان یہودیوں اور نصارہ نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو پھر یہ بغاوت سے، یہ توحید سے بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے احکام سے روگردانی کیوں کر رہے ہیں؟ شرک کے اندر یہ کیوں مبتلا ہیں؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملت ابراہیمی جس خصوصیت کا حامل تھا اور جس وصف کے ساتھ وہ متصف تھا، وہ وصف بھی یہ صحیح طریقے سے اپنا لیں۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمق شخص کو اور شرک و بدعت سے لبریز شخص کو اس سے اعراض کرنے والا قرار دیا، اور کوئی اس مذہب سے اعراض نہیں کرتا۔ اذ قال له یاد کرو وہ وقت، اذ قال له یاد کرو وہ وقت، قال له جب اس کو کہا ربہ اس کے پروردگار نے، اسلم حکم برداری کر تو، فرما برداری کر تو، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت میں حکم بردار ہوں، فرما بردار ہوں، اتباع کرنے والا ہوں، لرب العالمین سارے جہانوں کے پروردگار کا۔ ووصى بها اور یہی وصیت کی، ووصى بها اور یہی وصیت کی۔ یہ بہا کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع ملت ہے، یہ یرغب عن ملہ، اس کے اندر جو ملت کا لفظ ہے یہ ہا ضمیر اس کی طرف راجع ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا جو اس کے اندر ذکر ہے وَيَعْقُوب، اس کا عطف وہ
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو سب کے جد اعلیٰ ہیں، جو سب کے دادا ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو سلسلہ نسب ہے وہ ان سے ہی چلا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرتے وقت ان دونوں حضرات نے وصیت کی تھی کہ ہماری اولاد وہ توحید کے اوپر اور اللہ کے احکام کے اوپر بالکل صحیح طریقے سے قائم رہے۔ وَوَصَّى بِهَا، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بنی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی، یا بنی، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو، الدین، دین، فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر جب تم اسلام کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں مرنا، اور اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے اوپر بالکل نہ مرنا۔ اب یہاں پہ یہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملت ابراہیم ہے اس کے بنیادی اصول بتا دیے۔ اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ رب کی اطاعت کو اختیار کرنا، اور جس نے رب کی اطاعت اختیار کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کامیاب لوگوں کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلم، اس کے جواب میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، یہ نہیں کہا کہ اسلمت لک، کہ میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں یہ طرز اختیار کیا، اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے پورے عالم کے پروردگار کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس میں ایک تو اس ادب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے وہ بھی ہو جائے، اور دوسرا اس میں جو اطاعت اختیار کی گئی اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اطاعت اختیار کی، یہ ان کا کسی پر احسان نہیں ہے، کیونکہ اس اطاعت کا اختیار کرنا وہ ناگزیر تھا اور اس کا کرنا ضروری تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور سارے جہاں اور جہان والوں کی اس کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول ہے اطاعت اختیار کرنا، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی دین اور مذہب مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لائے ہیں، سب اپنے اپنے وقت کے اندر اللہ کے نزدیک مقبول تھے، اور اس میں ضروری تھا اطاعت کا اختیار کرنا۔ اطاعت کے اختیار کے بغیر اللہ کو وہ مقبول ہی نہیں، کوئی دین بھی مقبول نہیں۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین کہتے ہیں، جو خلاصے کے طور پر مفسرین نے جو بات یہاں پہ ذکر فرمائی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے آنے اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت خود بھی کرتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی اس اطاعت کے اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور جو انسانی خواہشات ہیں جو اطاعت کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی اطاعت جو کہ اللہ کے اطاعت کے لیے رکاوٹ بنے اس پر پابندی لگائی ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ افسوس کرنا پڑتا ہے موجودہ دور کے اندر جو لاکھوں مسلمان اسلام کا نام لینے والے ہیں، انہوں نے دین کو جو ہے اپنے خواہشات
خواہشات نفسانیہ کے مطابق قرار دیا ہے، اسی کو دین سمجھتے ہیں جو ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، اور جو ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق نہ ہو تو پھر اس دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کتنے ہم کسی کے مرنے کے اوپر رسومات دیکھتے ہیں، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر رسومات دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سارے رسومات شیطان اور نفسانی خواہش کے مطابق تو ہیں، لیکن رحمان کی احکام اور رحمان کی دین کے مطابق یہ تمام رسومات نہیں ہیں، پھر بھی ہم جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ شیطان کا جو ہے وہ داعیہ ہے، جو انسانوں کو برے راستے کے اوپر آمادہ کرتا ہے اور ابھارتا ہے، اور برا طریقہ اور برا راستہ جو ہے انسان کی نظروں کے اندر بہترین انداز کے اندر پیش کرتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے عہد لیا اور جس بات کی انہوں نے وصیت کی، وہ یہی تھا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور حالت کے اوپر تم قطعاً نہیں مرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اسلام کے اوپر خاتمہ کی دعا کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت بھی آئے گی، اور اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی محشر میں تمہیں اٹھائے گا بھی۔ اللہ جل شانہ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے اسی حالت میں پھر وہ مقدور بر نیکی کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، اور یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان کر دیا ہے۔ نیکی کے بہت سے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ جو ساری اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، آفاقی نعمتوں کو ہم دیکھیں اور خود اپنے جسم اور جان کے اندر جو وافر مقدار میں اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن کے اوپر نہ کوئی ٹیکس ہے اور نہ کوئی پابندی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ کے اندر ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، یہ اس قدر عظیم نعمتیں ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اور ان اعمال کو ہم اختیار کریں کہ جن اعمال سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی نیک اعمال کی بنیاد پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگے ارشاد ہے،